بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوبصورت جسم، خوشنما رنگ، دلکش چال اور کھلے ہوئے پنکھوں کا ایک خوبصورت نظارہ، یہ سب خصوصیات ملا کر بنتا ہے یہ خوبصورت پرندہ مور، جسے انگریزی زبان میں پیکاک اور عربی زبان میں طاؤس کہا جاتا ہے۔ مور ایشیائی اور افریقی ممالک میں پایا جانے والا پرندہ ہے۔ نر جنس کے سر پر ایک تاج ہوتا ہے جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، لیکن اس پرندے کے متعلق جو بات باعث حیرانی بنا کر پیش کی جاتی ہے وہ اس پرندے کا جنسی رابطہ ہے۔ ہمیں یقین ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد آپ کا یہ ابہام ضرور دور ہو جائے گا۔ مور کے متعلق مزید دلچسپ معلومات جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ السلام علیکم دوستو، مور کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین پرندے کے طور پر ہوتا ہے۔ آج کے دور میں مور کی 3 بنیادی اقسام پائی جاتی ہیں اور ان تینوں اقسام میں پائے جانے والے موروں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ان اقسام میں انڈین پیفال، گرین پیفال اور کانگو پیفال شامل ہیں۔ اپنے سائز اور وزن کے لحاظ سے انڈین مور سب سے بڑا ہوتا ہے اور انڈین نسل میں شامل نر کا وزن 8 کلو تک ہو سکتا ہے۔ مادہ کی جسامت نر سے تقریباً آدھی ہوتی ہے۔ اگر موروں کی زندگی کی ابتدا کی بات کریں تو سال میں صرف ایک بار موسم بہار میں مورنیاں انڈے دیتی ہیں، لیکن دیگر پرندوں کی طرح مورنیاں انڈوں پر زیادہ دیر نہیں بیٹھتی۔ یہی وجہ ہے کہ انڈوں سے بچے نکلنے کا عمل اتنی آسانی سے مکمل نہیں ہو پاتا۔ مورنی سال میں 5 سے 9 انڈے دیتی ہے، جبکہ انڈوں سے بچے نکلنے کا عمل 28 دنوں میں مکمل ہوتا ہے۔ گھریلو سطح پر پائے جانے والے مورنیوں کے انڈے مرغیوں کے نیچے رکھے جاتے ہیں تاکہ انڈوں سے بچے نکلنے کے عمل کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایک نر مور جب اپنے پر پھیلاتا ہے تو ان پروں کا پھیلاؤ 5 فٹ تک ہوتا ہے، لیکن مور کے یہ پر پیدائشی نہیں ہوتے اور 3 سال کی عمر میں بنتے ہیں۔ یہی پر مور کے جوان ہونے کی بھی نشانی ہے۔ مادہ بھی اپنی زندگی کے پہلے انڈے 3 سال کی عمر میں ہی دیتی ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ مور کے خوبصورت دکھائی دینے والے یہ پر سدا بہار نہیں ہوتے اور سال میں موسم خزاں کے دوران یہ پر گر جاتے ہیں، جبکہ موسم بہار کے آتے آتے نئے پر بھی آ جاتے ہیں اور موسم بہار ہی اس پرندے کی افزائش کا موسم ہے۔ مور تنہائی پسند پرندہ نہیں ہے اور خاندان کی صورت میں رہتا ہے۔ موروں کی ایک فیملی کو حریم کہا جاتا ہے۔ مور اس زمین کا سب سے بڑا پرندہ ہے جو اڑ بھی سکتا ہے، جبکہ اس کے دوڑنے کی صلاحیت بھی بہت بہترین ہے۔ اپنی پوری توانائی سے دوڑتے ہوئے مور 1 گھنٹے میں 16 کلومیٹر تک جا سکتا ہے۔ مور 11 قسم کی خوبصورت آوازیں نکال سکتا ہے۔ مور ایک امن پسند پرندہ ہے اور اپنے خاندان میں موجود دیگر موروں پر حملہ نہیں کرتے۔ اگر موروں کی خوراک کی بات کی جائے تو سائنسی اعتبار سے مور اومنیوورس ہیں، یعنی یہ سبزیاں اور گوشت دونوں کھا جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض ان کی پسندیدہ غذا ہیں۔ اور دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں موروں کے متعلق پائے جانے والے سب سے بڑے ابہام، یعنی ان کے جنسی رابطے کے بارے میں۔ آپ نے آج تک سنا ہوگا کہ مور آنسو کے ذریعے اپنا جنسی رابطہ قائم کرتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے جس کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تب مور ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور مور ہی وہ پرندہ ہے جس کے باعث شیطان جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی بھول ہوئی تو ان سمیت جنت میں موجود تمام مخلوقات کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ زمین پر اترنے کے بعد مور کا حسن پہلے سے بہت کم ہو چکا تھا، خاص طور پر مور کی ٹانگیں بہت بدصورت ہو چکی تھیں۔ زمین پر اترنے کے بعد مور نے جب پہلی بار اپنی ٹانگیں دیکھی تو اسے اپنی غلطی کا بھرپور احساس ہوا اور ان بدصورت ٹانگوں کو وہ اللہ کی طرف سے اپنے لیے سزا سمجھنے لگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جب بھی مور اپنی ٹانگوں کو دیکھتا ہے تو روتا ہے اور مورنی اس کی دل جوئی کے لیے آتی ہے اور اس آنسوؤں کو پی جاتی ہے۔
اب اس آنسو کو جنسی تعلق کے لیے مشہور کر دیا گیا ہے، جو سراسر غلط ہے، کیونکہ مور بھی دیگر پرندوں اور جانوروں کی طرح فطرتی طریقے سے افزائش نسل کرتا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند ہے یا تو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔